رسول اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی آڈیو سنی اور ساتھ میں آپ نے جو امیج بھیجا ہے وہ بھی دیکھا، جس کا عنوان ہے ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت و اہمیت۔ اور اس میں جو کئی سارے اقوال لکھے گئے ہیں، جیسے علامہ مناوی کے اعتبار سے قول لکھا ہے ان کے حوالے سے کہ زیادہ بیویاں رکھنا زہد و تقوی والا کام ہے، اور علامہ ابن الجوزی کے حوالے سے لکھا ہے کثرت سے نکاح کرنا قابل تعریف کام ہے، اور ایسے ہی ایک قول یہ لکھا ہے نکاح کی کثرت کا شوق انسان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ ایک قول لکھا ہے ایک بیوی پر اکتفا مرد کی فطرت سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتا، اور ایک جگہ لکھا ہے کہ پہلی بیوی بہت اچھی ہو تو بھی بشرط عدل دوسری شادی مستحب ہے، اور ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک اچھے انسان پر صرف ایک بیوی کا قبضہ درست نہیں ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے اقوال لکھے ہیں، اور ساتھ میں پھر آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا دوسری شادی کے لیے کچھ شرائط ہیں یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ نے جو جواب طلب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جو تمہیں پسند آئیں۔ اب یہ پسند آنے کا معیار چاہے تو ان کی خوبصورتی، حسن و جمال ہو، ان کے عادات و اخلاق ہو، یا آدمی کو خواہش ہو نہ ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو بھی تمہیں پسند ہو، وہ چاہے پسند کی وجہ کچھ بھی ہو، خوبصورتی، عادت و اخلاق، جو بھی کچھ معاملہ رہا ہو، تو فرمایا مثنیٰ و ثلاث و رباع، 4 تک کی شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، صرف ایک شرط لگائی ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ اگر تم ان کے درمیان میں عدل و انصاف نہ کر سکو فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، یہ کہا گیا ہے۔ تو شریعت نے جو شرط رکھی ہے ایک سے زائد شادیاں کرنے کی، وہ صرف اور صرف عدل ہے۔ عدل کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ شریعت چونکہ دین فطرت ہے اور آدمی کی فطرت سے مطابقت رکھتی ہے، تو اس لیے انہی چیزوں میں عدل کے لیے کہا گیا ہے کہ جو انسان کر سکے۔ اگر ان چیزوں کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے کہ جن کو انسان پورا کر ہی نہ سکے تو پھر 4 کی اجازت ہی نہیں ہوتی۔ 4 کی اجازت اسی لیے ہے کہ آدمی عدل و انصاف کر سکتا ہے۔ اب عدل و انصاف کرنے سے کیا مراد ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کے 1 سے زائد بیویاں ہوں تو عدل نمبر 1 تو کپڑے میں، کہ جیسا کپڑا ایک بیوی کے پاس ہے ویسا دوسری کو دے، دوسرے کھانے کے درمیان کہ جیسا کھانا ایک کو دے رہا ہے ویسا ہی دوسری کو دے، تیسرا عدل یہ ہے مکان، کہ جیسا مکان ایک کے پاس ہو رہنے کی جگہ ویسے ہی دوسری کے پاس ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ رات گزارنے میں کہ اگر ایک رات ایک بیوی کے پاس گزارتا ہے تو دوسری بیوی کے پاس، 4 رات ایک بیوی کے پاس گزارتا ہے تو دوسری 4 راتیں دوسری بیوی کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ آپ کی جو ازواج مطہرات تھی 9 یا 11، تو ان کے درمیان آپ نے باری تقسیم کر رکھی تھی، کبھی ایک کے گھر جاتے، اگلے دن دوسری کے، اس سے اگلے دن تیسری کے، اور کبھی کبھی ایک ہی رات میں تمام بیویوں کے پاس بھی آپ تشریف لے جایا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح روایات مشکات وغیرہ کے حوالے سے منقول ہے۔ تو رات گزارنے میں جو ہے برابری کرنا مقصد ہے کہ ایک رات یہاں تو دوسری کے پاس، تیسری کے پاس۔ علماء کہتے ہیں کہ یہاں رات گزارنے سے مراد یہ ہے کہ رات میں اس کے پاس رہے۔ اب ہم بستری کرے نہ کرے یہ شرط نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آج ایک بیوی سے ہم بستری کی تو کل کو جا کر کے دوسری سے ہم بستری کرے، صحبت کرے، یہ شرط نہیں ہے، بلکہ رات گزارنا مقصد ہے۔ اب ہم بستری کرنا نہ کرنا یہ دونوں میاں بیوی کے مرضی کے اوپر، ان کی صحت کے اوپر یا طبیعت میں نشاط اور چستی کے اوپر موقوف ہے۔ اگر دونوں چاہیں تو کر لیں، نہ چاہیں تو پیار محبت سے مل کر کے سو جائیں۔ تو عدل و انصاف سے ان چیزوں میں عدل و انصاف کرنا مراد ہے کہ آدمی رہنے میں، کھانے پہننے میں، اوڑھنے میں، اور جو ہے بیوی کے پاس رات گزارنے میں، وقت دینے میں، ان چیزوں میں برابری کرے۔ اور ایسے ہی فرماتے ہیں کہ محبت 1 سے زیادہ 1 سے کم، تو اس میں بھی عدل مراد نہیں ہے، اور اس میں بھی عدل کا تقاضا نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پیار و محبت یہ دلی کیفیت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، کسی سے زیادہ ہو جاتی ہے، کسی سے کم ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایک بیوی سے زیادہ محبت ہو، 1 سے کم ہو، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ کوشش تو کرنی چاہیے کہ دونوں سے برابر محبت ہو، لیکن اگر برابر محبت نہ ہو سکے تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج تھی، لیکن سب میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی، ہم سب جانتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ اس پر میری پکڑ نہ فرمانا۔ تو چونکہ یہ دل کی کیفیت ہے، کسی سے کم ہونا، کسی سے زیادہ ہونا، یہ فطرت کے مطابق ہے،
یہ انسانی فطرت ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی کی 4 اولاد ہیں تو 4 میں سے کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے، تو یہ تو دلی محبت ہے، یہ دل کے اوپر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، انسان کے اپنے اختیار میں نہیں کہ سب سے برابر محبت کر سکے، تو اس میں عدل کا تقاضا بھی نہیں ہے، اور اگر کسی سے کم کسی سے زیادہ ہو تو اس پر پکڑ بھی نہیں ہے۔ پکڑ انہی چیزوں پر ہے کہ جو انسان کے اختیار میں ہے، جن کو انسان کر سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا، تو ان میں برابری شرط ہے۔ تو اگر ان چیزوں میں آدمی برابری کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے کہا گیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو 4 تک کی شادیاں کر سکتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر یہ برابری نہیں کر سکتے ان چیزوں میں تو پھر بہتر یہی ہے کہ پھر ایک ہی پر اکتفا کرے، کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جس بندے کی 1 سے زائد بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان برابری نہ کرے تو پھر وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک شق جھکی ہوئی ہوگی، ایک جانب اس کی جھکی ہوئی ہوگی، ایک کندھا ایک طرف ایک سائیڈ اس کی جھکی ہوئی ہوگی، اس حال میں وہ آئے گا اور اس سے مواخذہ ہوگا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے 2 شادیاں کی تھیں اور دونوں بیویوں کے درمیان میں عدل و انصاف کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے 2 تربوز خریدے، اور 2 تربوز میں سے ایسا نہیں کیا کہ ایک کے گھر بھیج دیا، دوسرا دوسرے کے گھر بھیج دیا، بلکہ دونوں تربوزوں کو آدھا آدھا کاٹ کر کے دونوں تربوزوں میں سے آدھا آدھا ہر ایک بیوی کے پاس بھیجا۔ جب کسی نے پوچھا حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا، دونوں کے گھر ایک ایک بھجوا دیتے، تو آپ نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک میٹھا نکل جاتا اور ایک پھیکا نکل جاتا تو کہیں مجھ سے مواخذہ نہ ہو جاتا۔ بہرحال یہ تو ان کے تقوی کی بات تھی، نہیں تو اگر ایک کے گھر بھجوا دیا، دوسرا دوسرے کے گھر بھجوا دیا تو اس پر مواخذہ نہیں تھا، کیونکہ آدمی اندر گھس کے تھوڑا ہی دیکھ سکتا ہے کہ بھئی کون سا میٹھا ہے کون سا پھیکا ہے، لیکن ان کے انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ دونوں میں سے آدھا کاٹ کاٹ کر کے بھیجا کہ بھئی تاکہ اگر ایک میٹھا ہو ایک پھیکا ہو تو دونوں کے پاس میٹھا بھی پہنچ جائے پھیکا بھی پہنچ جائے۔ تو اس لیے جہاں تک ممکن ہو آدمی عدل و انصاف کرے، یہ عدل و انصاف اگر کر سکتا ہے تو پھر 1 سے زائد شادیاں کرنے کی اجازت ہے، اور اگر یہ انصاف نہیں کر سکتا آدمی تو پھر بہتر یہی ہے کہ پھر ایک ہی پر اکتفا کرے۔ تو بہرحال 1 سے زیادہ شادیاں کرنا خاص کر کے آج کے زمانے میں بہت ہی اچھی بات ہے، اور بلکہ ہونا چاہیے۔ اس کے اندر جو ایک بات کہی گئی ہے امیج کے اندر کہ عورتوں کی آبادی مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، بالکل درست ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر عورتوں کی آبادی زیادہ نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہ دیتے۔ تو ایک آدمی کی نگاہ میں 4 عورتیں رہیں تو یہ آیت ہمیں اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اسی لیے ایک مرد کے نکاح میں 4 تک کی اجازت دی گئی، ورنہ تو اگر عورتوں کی تعداد کم ہوتی یا مردوں کے مقابل برابر سرابر ہوتی تو پھر صرف ایک ہی کی اجازت ہوتی۔ تو 1 سے زیادہ کی اجازت کا ہونا یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ دنیا کے اندر عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لڑکوں کو لڑکیاں جو ہے نہیں مطلب لڑکیوں کو لڑکے نہیں مل رہے ہیں، نکاح کرنے والے نہیں مل رہے ہیں، تو زنا عام ہو رہا ہے۔ تو عرض یہی کرنا ہے کہ آج کے حالات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دوسری شادی کی بڑی ضرورت ہے۔ میرے کئی بیانات اس سلسلے کے اندر موجود ہیں کہ معاشرے میں آج کل زنا کو کم کرنے کے لیے، فحاشی کو اور دوسری برائیوں کو ختم کرنے کے لیے 1 سے زائد شادیوں کی ضرورت ہے، اب وہ چاہے کماری سے کی جائے یا بہتر ہے بیوہ عورت سے کی جائے، یا جو مطلقہ ہو گئی ہے یا جس نے خلا لے لیا ہے تو ان سے کی جائے، یہ بہت بہتر ہے۔ ورنہ آج کل کے زمانے میں کنواری لڑکی کا نکاح مشکل ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ جس کو طلاق ہو گئی ہے، جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس سے نکاح کون کرے گا؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچاری زندگی بھر گھٹ گھٹ کے ایسے ہی جیتی رہتی ہیں، یا تو اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی رہتی ہیں یا تو پھر بھائیوں کے گھر بیٹھی رہتی ہیں اور ان کے ظلم و ستم کی چکی میں پستی رہتی ہیں۔ بھابیاں ہیں ان کی جو گھر آ گئی ہیں اور دوسرے لوگ ہیں تو ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے رہتے ہیں۔ اب وہ بیچاری کرے تو کیا کریں، کیونکہ ماں باپ نکاح کرنے کو دوسرے تیار نہیں ہوتے، کوئی دوسرا مرد بھی نکاح کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی خاطر یا اپنی زندگی گزارنے کی خاطر ہر طرح کا ظلم برداشت کرتی ہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دوسرے نکاح کو عام کیا جائے، دوسرا تیسرا، اور یہ اسی طرح ممکن ہے کہ گھر کی تربیت بنائی جائے، ان کو شرعی ضابطہ بتایا جائے کہ جب اللہ نے اجازت دی ہے تو آپ کو کیوں پرابلم ہے، کیوں پریشانی ہے۔ یہ سوال تو اللہ سے کرنا چاہیے تھا نا کہ بھئی آپ نے اس سے زیادہ کی اجازت کیوں دی ہے۔ بہرحال مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی سلسلے میں ایک بیان ہے، اور بلکہ ایک کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے کہ 1 سے زائد شادی کی ضرورت کیوں۔ یہ کتاب نیٹ پہ آپ کو مل جائے گی، تو شرعی حوالے سے انہوں نے جو ہے اس سلسلے کے اندر بہت بہترین کلام کیا ہے، بہت اچھی مفید باتیں بتائی ہیں۔ بلکہ ایک قول ان کا نقل کرتا چلوں، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بھئی کوئی بندہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے 1 سے زیادہ شادیاں کرتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو بھی اچھی بات ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ چلو مرد کی خواہش پوری ہوگی، وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح کر رہا ہے، لیکن کم سے کم یہ تو ہے کہ ایک دوسری عورت کو رہنے کے لیے گھر مل جائے گا، رہنے کے لیے چھت مل جائے گی، کھانے پینے کا نظم ہو جائے گا، تو ایک عورت کی کفالت کا انتظام
نظام تو ہو جائے گا نا. بھلے ہی مرد اپنی خواہش پوری کرے تو کیا ہوا, لیکن جائز طریقے سے خواہش پوری کر رہا ہے, ایک عورت کو رہنے کے لیے مکان مل گیا, چھت مل گئی, ایک محافظ مل گیا, تو وہ اس سے تو بہتر ہی ہے نا جو آج معاشرے میں زنا ہو رہی ہے. آج ایک مرد 10 عورتوں سے تعلقات قائم کر کے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے, میں نے اتنی عورتوں کو بیوقوف بنایا, لڑکیوں کو بیوقوف بنایا, ان کی عزتوں کی جو ہے کھلواڑ کیا, ان کی عزتوں کو پامال کیا, اور اس کو لوگ ہوشیاری سمجھتے ہیں. تو کم سے کم اس سے تو بہتر ہے نا کہ جائز طریقے سے خواہش پوری کی جائے, 2 3 4 جتنی بھی آدمی کی حیثیت ہے, 4 تک کے آدمی شادیاں کریں تو جائز طریقے سے کرے, کم سے کم یہ تو بہتر ہے. یہ بات مجھے بڑی ان کی پسند آئی, بڑی اچھی لگی. بہرحال اس چیز کو رواج دینا چاہیے معاشرے کے اندر کہ ایک سے زائد شادیاں کی جائیں. بلکہ عرب کے تعلق سے ہم نے یہ سنا ہے کہ وہاں پر پہلے مرد کی جو دوسری یا تیسری بیویاں ہوتی ہیں تو وہ اور دوسری بیوی لانا اپنے لیے فخر سمجھتی ہیں, اور جو مرد کی ایک بیوی پہلی بیوی ہے, دوسری بیوی وہ خود پسند کر کے لے کے آتی ہے. 2 بیویاں ہیں تو تیسری بیوی ہے وہ خود پسند کر کے لاتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی تیسری بیوی ہم آپ کے لیے پسند کریں گے. یہ بعض عربوں کا میں نے سنا ہے کہ وہاں ایسا ہے. اور پچھلے دنوں ایک جو ہے کیا کہتے ہیں فوٹو نظر سے گزرا جس میں کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھی بینر لے کر کے, اور یہ انہوں نے کہا تھا ان کنتم رجالا, کہ اگر تم واقعی مرد ہو فتزوجوا مثنی وثلاث ورباع, تو پھر ہم سے شادیاں کرو, دوسری تیسری شادیاں کرو, اس لیے کہ ہم سے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں ہے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, چھت نہیں ہے, اور ہماری عزت و عصمت محفوظ نہیں ہے. تو صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو واقعی اس زمانے میں آج کل بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے دوسری شادی کی ضرورت ہے, اور اس چیز کو معاشرے کے اندر عام کرنا چاہیے. بس انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور وقتی نزاکت اور حالات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں سب کو ختم فرمائے, آمین ثم آمین.